اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اور سردار حسنین ریشک صاحب آپ کے سامنے اسمبلی ہال کے باہر کھڑے ہو کے 3-4 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج موجودہ امپورٹڈ حکومت نے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے گھبراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور لرزتے ہوئے آج جو سول ماشاء اللہ کا ماحول اسلام آباد اور لاہور کے اندر بنایا، جس میں انہوں نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینٹ کے احاطے سے گرفتار کیا، عامر کیانی صاحب کے گھر پہ چھاپے مارے، حامد زمان صاحب کو گرفتار کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو آج ہراساں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ کا وہ خوف کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے کہ جس وقت بھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے، ان کا جو تخت ہے وہ ڈگمگا جائے گا، وہ زمیں بوز اور زمیں دوز ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آج پاکستان کی جمہوریت کو مزید داغدار کرتے ہوئے جو پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے بے مثال، لازوال اور تابناک مثالیں قائم کیں، سول مارشل لا ایڈمنسٹریشن کی، طاغوت کی، آمریت کی، ہٹلرزم کی، نازیزم کی، فاشزم کی، پچھلے 6 مہینوں میں اسمبلی ہال کے اندر سے لے کے اسمبلی ہال کے باہر آج ان روایات کو تازہ کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹیرین کو اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف جو ایکشن لیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور سینیٹر سیف اللہ نیازی کو، حامد زمان کو اور باقی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ دوسرا، آج ایک آڈیو لیک نکال کر بے تحاشا کوشش کی گئی میڈیا کے اندر، میڈیا کے کچھ انسٹالیشنز ہیں، میڈیا کے کچھ امپورٹنٹ جناب ان کی اپنی پے رول کے اوپر لوگ جو موجود ہیں، انہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ ہائپ دینے کی کوشش کی، حالانکہ کسی عقل کے اندھے کو بھی، کسی بہرے کو بھی اگر آپ وہ سنائیں گے، دکھائیں گے تو صاف پتہ چلے گا کہ وہ فیبریکیٹڈ جو ہے وہ پوری کی پوری آڈیو ہے۔ اس میں مختلف آڈیوز کو جوڑ کے ایک آڈیوز بنائی گئی، اور پھر آڈیوز کے اندر جو آواز ہے، جو گفتگو ہے، کچھ جگہوں پہ اس کے بالکل برخلاف نیچے جو سب ٹائٹل اردو میں لکھا گیا، وہ 2-3 جگہوں پہ وہ ہے کہ جو گفتگو کے اندر موجود ہی نہیں ہے، نہ وہ لفظ نہ وہ فقرہ۔ تو یہ بڑا پری پلانڈ قسم کا ایک آڈیو آج کے دن کے جب میاں والی کے اندر اور پچھلے 1-2 دن سے خان صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم کسی وقت بھی لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں، تو یہ جو سیاست کی طوفان کی جناب چائے کی پیالی میں طوفان مچانے کی کوشش کی گئی، اس میں سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ڈرٹی پالیٹکس کے ساتھ یا ڈرٹی ٹیکٹکس کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو ڈیکلائن کر دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کی 80% عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو اور یہ 13 گیدڑوں کی جو جماعت پی ڈی ایم ہے، یہ کرائم منسٹر کہ جو آج سے 2 دن پہلے میں حیران ہوں اس کے اوپر کہ جس نے ہمیشہ شہباز شریف نے انٹرنیشنل فورمز پہ، نیشنل فورمز پہ اور پاکستان کے اندر ہر گفتگو کے اندر، ہر پریس کانفرنس کے اندر، ہر تقریر کے اندر اپنے آپ کو بھی ڈی گریڈ کروایا اور پاکستان کو بھی ڈی گریڈ کروایا اور وزیر اعظم کے عہدے کو بھی ڈی گریڈ کروایا، مختلف قسم کی بویلیاں مار کے۔ پرسوں اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ خان صاحب فراڈیا ہے۔ میں حیران ہوں ان کی نرگسیت کے اوپر۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف تو شاید وہ ہیں کہ جب یہ دامن نچوڑتے ہیں تو فرشتے جناب پانی اکٹھا کرنے آتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ میں تو حیران ہوں یہ نواز شریف اور شہباز شریف، وہ نواز شریف کہ جس کا آج سے 3 دن پہلے کینیڈا یونیورسٹی کے اندر کرپشن کے ٹاپک کے اوپر لیکچر ہو رہا ہے، اور لیکچرر جو ہے وہ پراپر جو ایگزامپل پیش کر رہا ہے کہ سب سے بہترین مہا کرپٹ شخص وہ جناب نواز شریف کی فوٹو دکھا کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہے کہ کرپشن کسے کہتے ہیں اور کرنے والوں کی بوتھیاں اور شکلیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ نواز شریف کی شکل اور بوتھی دکھاتے رہے۔ میں حیران ہوں یہ عمران خان صاحب کو اس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں، تو میں شہباز شریف سے گزارش کروں گا اپنی پرفارمنس دو۔ پرفارمنس یہ ہے کہ پاکستان کی عوام تل ملا رہی ہے
کے گھروں کے کچن نہیں چل رہے. پاکستان کی عوام کے غریب مڈل کلاس حتیٰ کہ اپر کلاس جو رچ کلاس ہے ان کے گھروں کے کچن اور ان کے گھر چلنا بھی دشوار ہوا ہے پچھلے 6 مہینوں میں. تو جناب والا اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں. 11 پہ آپ CPI اور انفلیشن ریٹ لے آئے ہیں. پاکستان کی عوام سے کس بات کا آپ انتقام لے رہے ہیں؟ تو آپ اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر حسنین بہادر صاحب آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. بیگم صفدر جناب پاکستان سے چلی گئیں لندن، اور لندن اس وجہ سے گئی کہ پاکستان کے اندر تو آرٹیفیشل ناخن لگ جاتے ہیں، لیکن جو سرجری ہے وہ سب سے اچھی جو ہے وہ لندن کے جو ہے وہ سکن اسپیشلسٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی عوام کو چھوڑ چھاڑ کے ان کو کھجل خوار کر کے ان کو 44% انفلیشن ریٹ کا شکار کر کے ان کو ہر قسم کی مارا ماری افراتفری چھینا چھپٹی اور طائف الملوکی کا شکار کر کے خود جناب باہر چلی گئیں. اور جانے سے پہلے جو پریس کانفرنس کی اس پہ جناب آرٹیفیشل ناخن لگا کے اس طرح دکھا کے جناب خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو گرفتار کرو. اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف 5 منٹ لگائے امپورٹڈ حکومت اور کرائم منسٹر نے، اور جناب عمران خان صاحب کا وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا. اتنی جلدی جاری کیا کہ وہ وارنٹ کا جناب اردو لفظ بھی جو ہے وہ غلط لکھ گئے، وہ بھی صحیح لکھنا جو ہے وہ کے روادار نہیں ہوئے. تو میں حیران ہوں اس لاڈلی پہ. ایک لاڈلا باہر بیٹھا تھا، ایک لاڈلی اب ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اب یہ باہر بیٹھ کے صرف پاکستان کی سیاست کا جائزہ لیں گے. اور یہ کیوں گئی؟ یہ صرف اس وجہ سے گئی ہیں، انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا کال دینی ہے، پاکستان کی عوام تبدیلی نہیں انقلاب لے کر آئے گی. اور انقلاب آ گیا تو چاہے ان کا چاچا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے ان کا پورا خاندان اقتدار میں ہو، ان کی سیاست، ان کی معاشرت، ان کی معیشت ساری خس و خاشاک کی طرح بہہ کے رہ جائے گی. تو اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ کرنے کے لیے وہ بروقت باہر چلی گئی ہیں. اب وہ حالات اور واقعات دیکھیں گی. اگر تو جناب حالات ان کی فیور میں ہوئے تو یہ نیلسن منڈیلا بن کے آئیں گے. حالات اگر ان کی فیور میں نہ ہوئے تو یہ گوال منڈیلا بن کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. اور ایک چیز طے ہے، انشاءاللہ پاکستان کی عوام اب عمران خان صاحب کی قیادت میں اس بات کے اوپر بالکل راضی ہے اور اپنا ذہن تیار کر چکی ہے کہ پاکستان کے موجودہ تمام مسائل کا حل فوری فری الیکشن ہے. فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے، الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، اور پاکستان کو ان معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور ثقافتی جتنے مسائل ہیں یہ الیکشن ہی جو ہے وہ اس کو سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. جناب سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو شخصیات کا آپس میں موازنہ کرنا میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. ایک بندہ موریلٹی کی اعلیٰ ترین مثالیں پیدا کرتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے جس کے متعلق میں خود ان کی فیملی ہی کے کچھ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے میاں شریف صاحب کے. ان کے متعلق ان کے ایک صاحبزادے یہ فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی بھوکے ننگے اور کسان اور غریب آدمی تھے. ٹھیک ہے جی، ہم نے مان لیا. اور انہی کی جو بھتیجی ہیں مریم صاحبہ، ان کا یہ فرمانا ہے کہ نہیں، یہ نواب اور رئیس العظم اور بہت ہی امیر آدمی تھے. اب ایک میاں شریف محنت کرنے والا پرانا آدمی ہے، وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے. تو اب ہم پوتی کی بات مانیں یا چچا جان کی بات مانیں؟ آیا ان کو ہم کسان مانیں؟ آیا ہم ان کو ایک امیر اور کبیر آدمی مانیں؟ جب بھی کوئی آدمی کسی کے متعلق بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ساکھ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس ساکھ کا آدمی ہے اور وہ کیا بات کر رہا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے پوری 13 پارٹیاں آج اپنی ساکھ لوگوں کے دلوں میں کھو چکی. اگر جو ان کے الفاظ عمران خان صاحب کے متعلق ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ ان کے وہی الفاظ زرداری صاحب کے متعلق ان کے جذبات سنیں تو اس سے 1000 گنا زیادہ سخت اور سست باتیں انہوں نے کی ہوں گی. آج وہی زرداری صاحب ہیں جن کے لیے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. آج ان کی بھائی بندی ہوئی ہے.
اور اس بھائی بندی کا صرف اور صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جتنے گھروں نے چوری کی ہوئی تھی وہ اپنی چوری کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے حرام کھایا ہے اس پیسے کو ہضم کریں۔ میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سر بسجود ہو کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل سے عمران خان صاحب کی محبت اور اعتماد کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ الٹے لیٹ کر اپنا ناک رگڑیں زمین کے اوپر اور لوگوں سے معافی مانگے کہ اے پاکستان کی عوام، ہم نے 30 سال آپ کو بہت بے وقوف بنایا اور ہم نے بہت ہی گندے طریقے سے بے وقوف بنایا۔ آپ حیران ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب یہاں سے جب مفرور تھے تو وہ وزیر اعظم کے اس پر گئے ہیں، طیارے پر گئے ہیں۔ بھائی اسحاق ڈار صاحب ایک کھاتے پیتے امیر آدمی ہیں، پر وہ جب واپس آئے تو انہوں نے پاکستانی پوری قوم کو کہا ہے کہ تم لوگ جوتے کی نوک پر ہو، لو میں مفرور ہوں، 5 سال مفرور ہوں، اب میں پھر وزیر اعظم کے جہاز پر آ رہا ہوں۔ یار آپ امیر آدمی ہو، اب اپنے پیسے خرچو، جہاز چارٹر کر کے خود آؤ۔ یعنی سرکار کے خرچے کے اوپر جانا، سرکار کے خرچے کے اوپر آنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ پاکستانی قوم تم کیڑے مکوڑے ہو، تم حقیر ہو، تم لوگ جو ہو تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جس طرح چاہیں جب چاہیں ہم اقتدار کی کسی بھی مسند پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ دن گئے جب آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے۔ آج پلے گروپ کے بچے سے لے کے 80-90 سال کے بابے تک جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا تھوڑا سا بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو پرکھ لیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی زبان پر لبیک بھی کہتے ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت عمران خان صاحب کال دیں اور ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملک میں ملے اور نہ ہی ان کو بیرون ملک ملے۔ بہت شکریہ۔ آڈیو لیک آئی ہے خان صاحب کی آج ہارس ٹریڈنگ سے متعلق، کیا وہ جو پرانے خان صاحب کے شرک والے بیانیے تھے اس کا کیا بنے گا؟ یار شرک کا ہو یا توحید کا ہو یا جو بھی آپ کہیں، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے وہ بیانیہ بھی، وہ سوچ بھی بالکل قائم اور دائم ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اندر رکھ چکا ہوں کہ آپ کسی اندھے بہرے لولے لنگڑے کسی کو بھی، چاہے وہ عقل اور دانش کا ہو، عقل اندھا بہرا، چاہے وہ فزیکل ہو بہرا ہو، اس کو آپ ذرا وہ دکھائے نا وہ پورے کا پورا کلپ، تو وہ بتا دے گا یار یہ تو ساری کی ساری جو ہے نا فیبریکیشن ہے اور ساری کی ساری ڈرامے بازی ہے۔ یہ تو بھائی جان ایک آڈیو کہیں سے جوڑی ہوئی ہے، دوسری کہیں سے لی ہوئی ہے، تیسری کہیں سے لی ہوئی ہے، چوتھی کہیں سے لی ہوئی ہے، ان کو آپس میں ملا کر دو فقرے ایک فقرے کو باقی کسی وقت پہ جو ہے نا وہ کی گئی جناب گفتگو کے ساتھ جوڑ کے اور پھر سب ٹائٹل میں وہ مختلف قسم کی چینجز کر کے چلائی گئی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا کسی کی عزت خراب نہیں ہوتی۔ لیکس میں باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی گفتگو دکھائی گئی ہے، تو کیا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں فوج کو کہ فوج حکومتیں توڑنے اور بنانے میں ملوث رہتی ہے؟ یہ کیا اس آڈیو لیک میں تو کوئی نہیں ہے۔ ایک آڈیو لیکس میں باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے کو لائی ہوگی، ساڑھے کو نہیں آئی ہے نا، 5 ممبر تمہارے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس طرح کی اور نہیں ہے یار وہ باجوہ صاحب۔ جہاں صاحب ایک تو اچھی چیز ہے کہ آپ سیاستدان ایک دوسرے کی پریس کانفرنس سننے کی بجائے ان کے جو میک اپ ہے اس چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، آپ کو پیار ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیں کہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کا، اس میں کیا ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہمیں اقتدار دیا جائے، کیا عوام کی بھی کوئی بات ہوگی؟ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہوگا کہ ہمیں اقتدار دیا جائے؟ دیکھو بات یہ ہے، شعیب صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ آپ جناب دوسرے سیاستدانوں کی جناب ڈریسنگ اور جناب باقی میک اپ شیک اپ اور اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ نے آرٹیفیشل نیل لگائے ہوئے ہیں، 4 انچ لمبا نیل جو ہے نا، اس کو ایسے ایسے کر کے آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو فوراً گرفتار کیا جائے، یہ انکلز کدھر ہیں، بار بار بانو بانی ادھر سے دونوں ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا۔ تو بھائی جی سیاست کرو یا ماڈلنگ کرو، ایک کام کرو نا، یہ ڈبل ایکشن برائٹ نہ کرو۔ اب پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ وہاں پہ چلے گئی، اپنے منہ سے آپ نے کہا کہ میں سرجری کروانے جا رہی ہوں، یہ ہم نے الزام نہیں لگایا، وہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں، وہ پچھلے 3 سال سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ یار میں نے وہاں بڑا امپورٹنٹ میرے آپریشن اور سرجری ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور پاکستان کی عوام مر رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کو آپ نے جینے کا حق لے لیا۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ 30 مارچ تک انتہائی خوشو و خضوع کے ساتھ پاکستان کی اکانومی بھی اور پاکستان کی عوام بھی سکھ اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ نے
فوراً جناب ایلیمنٹس کو یوز کر کے اور پھر ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے آپ نے ہستی بستی اکانومی کو، معیشت کو، ریاست کو، حکومت کو آپ نے تلپٹ کر دیا. اور پھر صلے میں کیا ملا؟ صلے میں ملا جناب آپ کی 44% جناب مہنگائی پوری پاکستانی. آپ بتائیں نا، سارے کیمرہ مین سامنے کھڑے ہیں، گھر کا کچن چل رہا ہے؟ سارے کہیں گے نہیں چل رہا. تو بھائی ہم الزام نہیں لگا رہے. تو جناب آپ اپنا جناب کام سیدھا کرنے کے لیے، ماڈلنگ کے لیے جناب آپ ادھر تو چلے جاؤ، لیکن پیچھے عوام کا بیڑا غرق کر جاؤ. تو اس پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر جناب کرٹیسزم کریں. صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو اجلاس چل رہا ہے اس وقت، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی طوالت اختیار کرتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ذرا آئینی لحاظ سے بتا دیں کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا لمبا اجلاس کریں، لوگوں کو اتنی دور جانا پڑتا ہے، وہاں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کوئی سانس ہی نہیں ہے، حکومت بس اپنا ڈنگ ٹپاؤ کر رہی ہے. ڈر ہے کہ گورنر کا ڈر ہے؟ کسی اب اور اس کا کا ڈر ہے؟ جواب سن لیں تسلی سے. آئین کے اندر جو آئی تھنک سو کہ آئین کا آرٹیکل 67 ہے، جس کے تحت تمام اداروں کے جو اپنے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں. اس آئین کے آرٹیکل 67، 68 یا 69 میں سے ایک ہے. اب جو اسمبلی کے پروسیجرز اور رولز ہیں کہ جو اس آرٹیکل کے آئین کے ساتھ جناب کنیکٹ ہو کے آئین کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے تحت بھائی جان ڈیز ہیں کہ اتنے ڈیز ہیں 365 میں سے جس میں اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے. پہلی چیز 100 روز آپ نے کہہ دیا، ماشاءاللہ آپ باخبر ہیں. دوسرا، کوئی کسی قسم کی آبلیگیشن یا کنسٹرینٹ یا ہرڈل یا بیریئر یا آبسٹیکل نہیں ہے کہ آپ نے جناب ایک اجلاس کتنے دن جاری